بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دینی مسائل میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع سنت کی تعریف اور اس کا کیا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنت کی تعریف۔ ناظرین، خدا را سنت کی قدر پہچانو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور نورانی سنتوں کو زندہ کرنے کی بھرپور کوشش کرو۔ مناسب معلومات ہے کہ اس پر موقع پر سنت کی تعریف اور اس کا حکم بیان کر دیا جائے۔ سنت وہ کام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کیا ہو اور اس کی تاکید بھی کی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اور اوپر میری سنت کو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو لازمی کر لو اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ نیز ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے بعد اپنے اصحابہ کے اختلاف کی بابت حق تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی بھیجی، میرے نزدیک آپ کے صحابہ کا مرتبہ آسمان کے ستاروں کی طرح کہ بعض ستارے بعض سے قوی ہیں لیکن ہر ستارے میں نور ہے۔ جن چیزوں میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہو ان میں کسی کے قول کو اختیار کرے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ حدیث میں سنت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 سنت مؤکدہ اور نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ وہ ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کی تاکید کی ہو اور بلا عذر کبھی ترک نہ کیا ہو۔ اس کا حکم بھی عملاً واجب کی طرح ہے، یعنی بلا عذر اس کا تارک گناہ گار اور ترک عادی سخت گناہ گار اور فاسق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے سنت عین اور سنت کفایہ۔ سنت مؤکدہ کی جو دو اقسام ہیں، سنت عین اور سنت کفایہ، میں سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ سنت عین وہ ہے جس کی ادائیگی ہر مکلف پر سنت ہے، جیسا کہ نماز تراویح وغیرہ۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے سنت کفایہ۔ سنت کفایہ وہ ہے جس کی ادائیگی سب پر ضروری نہیں، یعنی بعض کے ادا کرنے سے ادا ہو جائے گی اور کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہو گئے، جیسا کہ محلہ کی مسجد میں باجماعت تراویح نماز پڑھنا۔ جی ناظرین، کیسے لگی آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو؟ ہمارے چینل دینی مسائل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔